زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ان العمی العباس ان اللہ تبارک و تعالی منزلۃ یغبطہ بها جمیع الشہداء یوم القیامہ صلوات مومنین کرام، جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی شہادت کے کافی عرصہ بعد جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جناب عقیل سے فرمایا، عقیل بھائی مجھے عرب کے کسی بہادر گھرانے سے رشتہ چاہیے۔ جناب عقیل نے عرض کی آقا کس لیے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ایک بہادر گھرانے کی مستور سے شادی کروں، فَتَلِدَ لِي غُلَامًا فَارِسًا، اور اللہ اس بہادر ماں سے مجھے ایک بہادر اور شہ سوار بیٹا عطا کرے جو کربلا کے میدان میں رسول کے بیٹے پر میری طرف سے جان قربان کرے۔ مومنین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب عقیل انصاب عرب کے ماہر تھے، عربوں کے شجرے جانتے تھے، نصابہ کہلاتے تھے، جس طرح بہت علم والا علامہ کہلاتا ہے۔ آج کا تو لفظ علامہ وہ اس کی مطلب اس کا استعمال ہی عجیب و غریب ہو گیا، جب جد بھی نہیں جانتا وہ بھی علامہ ہے جی۔ ہم جیسے مسکین طالب علموں کے ساتھ بھی علامہ لگ گیا تو پیچھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نصابہ جو نسب جانتے ہیں، نسب کا علم رکھتے ہیں، وہ نصابہ، جناب عقیل نصابہ تھے۔ اور یقین کرنا موضوع میرا اور ہے، بڑے بڑے جو کلغیوں والے تھے نا جناب عقیل کے زمانے میں سامنا کرتے ہوئے ڈرتے تھے، اس لیے کہ جناب عقیل جانتے تھے کس کی ماں کیا کرتی تھی، کس کی دادی کیا کرتی تھی، کس کی نانی کیا کرتی تھی، تو سامنا کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ خیر، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بے شک جناب عقیل انصاب عرب کے ماہر تھے، لیکن مولا امیر المومنین سے تو ان کا علم زیادہ نہیں۔ کیا خیال ہے؟ مولا علی سے تو ان کا علم زیادہ نہیں۔ دیکھیے، ایک جنگ صفین میں ایک دن جناب مالک اشتر نے توجہ کرنا کہا، یا علی آج ایک بندہ میں اور مار لیتا تو میرے اور آپ کے مقتول برابر ہو جاتے۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، مالک کبھی سوچنا بھی نہیں، تیرے سامنے جو آیا تو نے گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، علی کے سامنے جو آتا ہے میں اس کی نسلوں میں دیکھتا ہوں، قیامت تک کوئی مومن تو نہیں پیدا ہوگا۔ تو جو نسلوں سے واقف ہیں وہ شجروں سے بھی واقف ہیں جی۔ اور پھر جناب عقیل کو درمیان میں کیوں لائے مولا علی؟ دیکھیے، بعض موضوعات کی اہمیت کو قیامت تک آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہوتا ہے، اور اس موضوع کی اہمیت کو نسلوں میں باقی رکھنے کے لیے معصوم سوال جواب کا انداز اختیار کرتا ہے۔ اس میں یہ دیکھیں، اب تاریخ کا حصہ بن گئی نا جناب عقیل سے گفتگو۔ اصل جناب امیر کا پیغام یہ ہے کہ اچھی اولاد کی اگر تمنا رکھتے ہو تو پھر ماں اچھی منتخب کرو۔ اچھی ماں، نبی کریم نے فرمایا تھا، ایاکم و خضرات دمن، گندگی کے ڈھیر پر اگنے والے سبزے سے بچو۔ قیل وما خضرات دمن یا رسول اللہ، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ گندگی کے ڈھیر پر اگنے والے سبزے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا، المرأۃ الحسناء فی منبت السوء، ایک خوش شکل عورت جس کی پرورش ایک گندے گھرانے میں ہوئی ہے، ایک ایسا گھرانہ جس میں حلال حرام کی پرواہ نہیں، ایک ایسا گھرانہ جس میں حرام کی کمائی آتی تھی اور وہ حرام کھا کے پلی ہے، اس لڑکی کی مثال گندگی کے ڈھیر پر اگنے والے سبزے کی طرح ہے۔ اب سبزہ تو آنکھوں کو بھلا لگتا ہے نا، لیکن جڑیں تو گندگی میں، گندگی میں جہاں سے وہ سبزہ غذا لے رہا ہے وہ تو گندگی ہے۔ فرمایا، ایسی عورت سے بچو جو گندگی کے ڈھیر پر اگنے والے سبزے کی طرح ہو۔
جناب عقیل نے عرض کی آقا کلابیہ خاندان بنی ہاشم کے بعد یہ عرب کا ایک بہادر خاندان ہے۔ جناب عباس علیہ السلام کے ننہالی خاندان میں عامر بن طفیل اور عامر بن حکیم ایسی دو شخصیات گزری ہیں۔ ایک جناب کی والدہ کے ماموں تھے جنہیں ملاعب الاسنہ کے لقب سے یاد کیا گیا، نیزوں سے کھیلنے والے، نیزوں سے کھیلنے والے۔ جناب عقیل آقا امیر المومنین کے لیے خواستگاری کرنے گئے، رشتہ مانگنے گئے۔ جناب عباس علمدار علیہ السلام کے نانا جناب حزام نے بڑا استقبال کیا کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک ہاشمی سردار ہمارے گھر آیا ہے۔ بڑی آؤ بھگت کی، ہاشمی سردار سے آنے کا سبب پوچھا، کہا میں تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا۔ کس کے لیے؟ کہا وارث منبر سلونی اور وارث مرتبہ ہارونی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جناب حزام خوش ہو گئے، ایک ہاشمی سردار سے نسبت ہمارے لیے دنیا عرب پر فخر کا باعث، لیکن حکم شریعت یہی ہے کہ بیٹی کی رائے معلوم کی جائے۔ سردار آپ تشریف رکھیں، یہ میں معاملہ ذرا بیٹی سے پوچھوں۔ جناب حزام چلے گھر کی طرف تو جناب سمامہ، یہ مولا عباس علیہ السلام کی نانی ہے، اپنی بیٹی فاطمہ کے سر میں کنگھی کر رہی ہیں، اور بی بی فاطمہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اماں میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ رات کا وقت ہے اور باغ ہے خوبصورت، جنت کا سماں ہے، ہاں جی چشمے جاری ہیں، چشموں کی آوازیں ہیں، اور چاند اپنے جوبن پر ہے اور چاند نور بکھیر رہا، اور میں چاند کی طرف دیکھ رہی ہوں روشن ستارے۔ اچانک میں کیا دیکھتی ہوں کہ چاند آہستہ آہستہ زمین کی جانب جھکنا شروع ہوا ہے، اور میں دیکھتے رہی جھکتے 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 بالآخر وہ میری گود میں آگے گرا چاند، اور اس چاند کے بعد 3 اور روشن ستارے باری باری ٹوٹ کے میری گود میں آ کے گرے، اور پھر میں خواب میں ہی سنتی ہوں ایک غیب سے آواز آتی، فاطمہ تجھے بشارت۔ میں اس کے بعد اٹھ بیٹھی، اماں یہ میرا خواب ہے۔ ماں کہتی ہے اچھا، جب یہ خواب بیان کر رہی تھی نا، جناب حزام کے قدم وہیں رک گئے کہ میں ذرا ماں بیٹی کی بات سن۔ ماں کہتی بیٹی یہ تو بڑا مبارک خواب ہے، اور اس خواب کی تعبیر بڑی واضح سی ہے کہ اللہ تمہیں 4 بیٹے دے گا جن میں ایک مثل چاند کے ہوگا اور 3 مثل ستاروں کے ہوگا۔ جناب بس یہ باپ ماں بیٹی کی بات ختم ہوئی تو جناب حزام آگے بڑھ گئے اور بیٹی کو پکار کے کہا بیٹی تجھے مبارک ہو، تجھے تیرے خواب کی تعبیر مل گئی ہے۔ نفس رسول وسیع رسول امیر المومنین تمہاری خواستگاری کے لیے آئے ہیں، بیٹی اب تم اپنی رائے بتاؤ۔ کہتے بابا میں تو اللہ سے دعا کرتی تھی کہ پروردگار مجھے ایسا شوہر عطا کرنا کہ میں دنیا عرب کی عورتوں پر فخر کر سکوں۔ بابا اس سے بڑھ کے میرے لیے فخر کی بات کوئی نہیں کہ امیر المومنین اگر مجھے اپنی کنیزی میں قبول فرما۔ جناب فاطمہ کلابیہ سے رشتہ ہو گیا، اور بی بی دلہن کی حیثیت سے ایک لفظ ذمہ داری اور مطالعے کی ضمانت کے ساتھ دلہن کی حیثیت سے بی بی جب آئی نا امیر المومنین کے گھر، اللہ جانتا ہے دہلیز کے اندر قدم نہیں رکھا، پہلے دہلیز امیر المومنین پہ بوسہ دیا۔ جناب حسنین کریمین آگے بڑھے، امام حسن علیہ السلام نے دائیں بازو سے ماں کو پکڑا، امام حسین علیہ السلام نے بائیں بازو سے پکڑا۔ اماں اٹھے نا گھر میں قدم رکھیں تو فرمایا بیٹو میں تمہاری ماں بن کے نہیں، میں تو اولاد فاطمہ کی کنیز بن کے آئی۔ یہ وہ وفا تھی جو شہنشاہ وفا کو ماں کی طرف سے وراثت میں ملی۔ 26 ہجری 4 شعبان وہ دن آ گیا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی تمنا پوری ہو گئی، اور اللہ نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو عباس جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں عباس کا معنی بھی شیر ہوتا ہے، لیکن فرق ہوتا ہے۔ میں ایک جملے میں معنی بھی عرض کر دوں گا، فضیلت کا جملہ بھی پڑھ دوں گا۔ اللہ نے اپنے شیر کو بپھرا ہوا شیر عطا کیا۔
حیدر کرار کے گھر میں مولا عباس علیہ السلام کی آمد۔ مومنین کرام، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اولاد امیر المومنین میں سے میں روایت کا ذمہ دار ہوں۔ اولاد امیر المومنین علیہ السلام میں سے جو بیٹا کاملاً مولا امیر المومنین کی شبیہ تھا وہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام، یعنی یہ وہ بیٹا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، مولا علی علیہ السلام کی کاملاً تصویر تھے اور مولا امیر المومنین کی کاملاً شبیہ تھے۔ آقا عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی، مولا امیر المومنین کو اطلاع ملی، خوشی خوشی گھر آئے۔ جناب ام البنین نے عرض کی آقا آپ کے بیٹے نے آنکھیں نہیں کھولی۔ جناب امیر نے اٹھایا، فرمایا ام البنین گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک راز الہی ہے، میں علی جانتا ہوں میرا بیٹا عباس کن ہاتھوں پر آنکھیں کھولے گا۔ جب کریم کربلا امام حسین علیہ السلام نے بھائی کو اٹھایا، جناب عباس علمدار علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں اور آنکھیں کھول کے پہلی زیارت آقا امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی۔ جس طرح مولا امیر المومنین علیہ السلام نے دنیا میں آ کے پہلی زیارت رسول اللہ کے چہرے کی، جناب عباس علیہ السلام نے دنیا میں آ کے پہلی زیارت امام حسین علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی۔ اور اگلی بات سنو ذمہ داری سے، جس طرح رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو پالا ہے نا، اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس کو پالا۔ جس طرح نبی کریم نے اپنا لعاب مبارک مولا علی کو چسایا، امام حسین علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک اپنے بھائی عباس کو چسائی۔ اور یقین فرمائیے پھر اتنے حسین و جمیل، اتنا خوبصورت، توجہ، بنی ہاشم کا گھرانہ کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل گھرانہ ہے۔ بنی امیہ کے لوگ، اب تاریخ پڑھ لیں، میں تاریخ عرض کر رہا ہوں، بنی امیہ کے لوگ کریہ المنظر اور بدصورت لوگ تھے، اور ہاشمی جوان بڑے خوبصورت جوان تھے۔ جناب ہاشم نبی کریم کے دادا، ان کے لیے پتہ ہے کیا لقب تاریخ نے لکھا ہے؟ بدر حرم۔ انہیں بدر حرم کہا جاتا تھا، حرم کا چاند کہا جاتا تھا۔ نبی کریم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ علیہ السلام کو مصباح الحرم کہتے تھے، حرم کا چراغ کہتے تھے۔ جہاں بدر حرم ہوں، جہاں مصباح الحرم ہوں، پھر جہاں خود نبی پاک ہوں، جس گھرانے میں خود مولا علی ہوں، جس گھرانے میں حسن اور حسین ہوں کہ حسن جن کی ذات کا لازمہ ہے، ایسے گھرانے میں آ کر قمر بنی ہاشم کا لقب پایا، ام البنین جیسا۔ کیا حسن و جمال، اور سامعین گرامی پھر جوان کیسے، اللہ اکبر، یقین فرمائیں کہ میں کانا رجلا وسیما بین عینیہ اثر السجود، انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین و جمیل جوان تھے، اور پیشانی پر کثرت سجدہ کی وجہ سے سجدوں کے آثار اور نشان تھے۔ جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر کثرت سجدہ کی وجہ سے محراب بنے ہوئے تھے، گٹھے پڑے ہوئے تھے، بے عین ہی کثرت عبادت سے مولا عباس علیہ السلام کی پیشانی پر بھی گٹھے پڑے ہوئے تھے اور نشان بنے ہوئے تھے، اور اتنے حسین و جمیل جوان تھے کہ یرکب الفرس المتہم، یہ روایت کے لفظ ہیں، عام کسی گھوڑے پہ وہ سوار نہیں ہو سکتے تھے مولا عباس علیہ السلام، اتنا قد و قامت تھا۔ مولا عباس کی سیرت میں جملہ کون کون سمجھو گے؟ کالجبل العظیم، ایسا جوان تھا، ایک پہاڑ کی طرح جوان تھا، کالجبل العظیم۔ فرس متہم، ایک بلند قامت گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، اور اس پر جب سوار ہوتے تھے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، رکاب میں پاؤں ڈالتے تو گھٹنے گھوڑے کے کانوں سے ٹکراتے، اور رکاب سے پاؤں نکالتے تو زمین قدم چومتی، اور یقین فرمائیے اتنی شجاعت۔ میں نے جملہ پڑھا، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، مالک اشتر،
مالک اشتر کا مقام جانتے ہیں؟ مولا علی فرماتے تھے کان علی کما کنت لرسول اللہ، مالک اشتر کا میرے نزدیک وہی مقام تھا جو میرا رسول اللہ کے نزدیک مقام تھا۔ مالک کی شجاعت کسی نے مولا علی سے پوچھی تھی، یا امیر المومنین آپ مالک کی بہادری کو بتائیں، شجاعت کتنی؟ فرمایا اگر مالک شیرنی پر پاؤں رکھ دے، شیرنی پر، اور شیرنی کی چیخ چنگھاڑ سن کے شیر چیختا ہوا آ جائے، خدا کی قسم مولا علی فرماتے مالک پلک بھی نہیں جھپکے گا۔ یہ جملے تاریخ میں ہیں، مالک کی شجاعت یہ ہے کہ پلک بھی نہیں جھپکے گا مالک۔ اور بعض روایات میں ہے چیز 12 سال کا سن تھا مولا عباس علیہ السلام کا صفین کی جنگ میں، جب مولا عباس نے عرض کی آقا مجھے اجازت دیں بابا میں جاتا ہوں حملہ کے لیے، تو جناب مالک نے کہا آقا آپ کا بیٹا ہے، حیدری خون اس کی رگوں میں ہے، اس کی شجاعت اور بہادری سے انکار نہیں، لیکن جنگ کے لیے ایک آزمودہ کار، ایک ماہر تجربہ کار بہادر اور سپاہی چاہیے۔ یقین فرمائیے میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ جناب عباس علمدار نے یوں مالک کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، یقین فرمائیے مالک اشتر کہتا ہے ساری زندگی میں کسی سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوا، لیکن عباس نے جب روب سے یوں میری طرف دیکھا نا میرا دل پانی پانی ہو گیا۔ میں عباس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکا۔ میری زندگی میں پہلا موقع تھا جس دن میں گھبرا گیا جب عباس نے یوں جرأت سے۔ ایک صلوات تو پڑھ دو سارے۔ اللہم صلی اللہ اور مومنین، جس طرح مولا امیر المومنین علیہ السلام کے لیے یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی، علمنی رسول اللہ زکن زکا، جی یہ سنا ہے نا، مولا علی فرماتے ہیں مجھے پیغمبر نے یوں علم دیا جیسے کبوتر پرندہ اپنے بچے کو دیتا ہے دانا۔ اچھا یہ نا اس سے بہتر مفہوم سمجھایا نہیں جا سکتا تھا، ورنہ یہ جو جملہ ہے نا زکن زکا، اس میں نہ کبوتر کی بات ہے نہ کبوتر کے بچے کی بات ہے، ایک سمجھایا گیا کہ کبوتر جیسے لاتا ہے دانا ویسے ہی اپنے بچے کو ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ آج کے زمانے میں ماشاءاللہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، آج کے زمانے میں اس کا معنی یوں کیا جائے گا، مولا علی فرماتے ہیں مجھے پیغمبر نے یوں علم ٹرانسفر کیا جیسے تم ڈیٹا ٹرانسفر کرتے۔ صلوات تو پڑھ دو ذرا سارے حضرات۔ جو اس زمانے میں بھی کمپیوٹر ڈیٹا نہیں جانتا اس نے خاک بولنا ہے میرے ساتھ، صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ اسی طرح مولا عباس علیہ السلام کے لیے جملہ موجود ہے، ان عباس ابن علی زق العلم زقا، جناب عباس علمدار علیہ السلام کو بھی علم بھرایا گیا۔ نجف اشرف میں، اب گھبرا تو نہیں نہ رہے گا، نجف اشرف میں ایک زمانے میں یہ بحث ہوئی کہ جناب سلمان فارسی کا علم زیادہ ہے یا مولا عباس علیہ السلام کا علم زیادہ ہے۔ تو ایک عالم دین سے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ جناب سلمان فارسی کا علم زیادہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جس نے لو کان العلم فی سریہ لنالہ رجال من الفرس، علم ستارہ سریہ کی بلندی پر بھی چلا جائے فارس کے یہ لوگ وہاں سے جا کر علم کو حاصل کر لیں۔ پھر امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے السلمان بحر لا ينفد وکنز لا ينزف، سلمان علم و معرفت کا وہ سمندر ہے جو کبھی خشک نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ خزانہ ہے علم و معرفت کا جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ جو احادیث ہے نبی پاک کی اور ائمہ کی، ان سے پتہ چلتا ہے کہ جناب سلمان کا مقام زیادہ ہے۔ مولا عباس کے لیے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ توجہ، سوئے عالم خواب میں دیکھا مولا امیر المومنین علیہ السلام کو، جناب امیر نے فرمایا تم کیا کہتے ہو کہ سلمان کا علم زیادہ ہے میرے بیٹے عباس سے؟ فرمایا اگر میرا بیٹا عباس ابرو کا اشارہ کرے نا تو دنیا کو سلمانوں سے بھر دے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد اللہ اکبر۔
سے قصب فیض۔ جی جناب عباس علمدار علیہ السلام اور مومنین، پھر آقا عباس علیہ السلام کی جو وفا ہے، جی ماں کی طرف سے دودھ میں پلائی گئی وفا۔ مولا عباس علیہ السلام کی شجاعت، اچھا یہ شجاعت اور وفا کا جملہ میں بعد میں سناؤں گا، پہلے مولا عباس علیہ السلام کی فضیلت کا ایک جملہ یہ سنیں، توجہ کرنا۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے رسول اللہ فرماتے تھے، مولا امام حسین کو دیکھ کے رسول اللہ فرماتے تھے، بے ابی انت و امی یا حسین، حسین تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں، حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ رسول اللہ امام حسین علیہ السلام کے لیے فرما رہے ہیں، حسین بیٹا تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں۔ اگلا جملہ اس سے بڑھ کے فرماتے، فدیت من فدیتہ بابن ابراہیم، میں اس پر قربان ہو جاؤں جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ رسول اللہ کے بیٹے جناب ابراہیم، ساری بات یاد آ گئی، میں قربان اس پر جس پر میں نے اپنے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی عظمت۔ کربلا میں 9 محرم کو عمر بن سعد جنگ چھیڑنا چاہتا تھا، جانتے ہیں کہ ایک رات کی مہلت لی امام حسین علیہ السلام نے، جناب عباس علمدار کو فرمایا کہ عباس تم جاؤ عمر بن سعد سے مذاکرات کرو اور ایک رات کی مہلت لو۔ علامہ علی نقی کا جملہ بڑا کمال کا ہے، وہ فرماتا ہے یہ مولا حسین نے مہلت لی نہیں، مہلت دی ہے، اور اس دی ہوئی مہلت کا نتیجہ تھا جو حر کی صورت میں سامنے آیا۔ خیر جناب نے بھیجا نا جب مہلت لینے کے لیے، خود سوار کے امام حسین علیہ السلام نے مولا عباس کو، خود رقاب کو پکڑا اور سوار کر کے ایک جملہ فرمایا، اذهب بنفسی انت یا عباس، عباس تجھ پر حسین قربان ہو جائے، عباس تجھ پر حسین فدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات بلند آواز سے۔ ایک مروا جو رہا ہے، چپ کر جاؤ، صلوات سارے حضرات پڑھو بلند جی قبلہ کعبہ۔ قبلہ صاحب تشریف لے آئے، سیکٹری صاحب نے مجھے ٹائم کوئی نہیں بتایا، آیا ہوا میں کل کا ہوں۔ ہاں جی، پہلے میرا 12 سے 1 بجے ٹائم تھا، پھر وہ ٹائم پھر بدل گیا، اب پتہ نہیں کتنا پڑھنا ہے میں نے۔ ہاں جی، گھنٹہ پھر پچھلوں کو نہیں بچے گا ٹائم، گھنٹہ۔ چلو وہ خطیب اچھا نہیں ہوتا جو وقت کی نزاکت کو، ٹائم کو نہ سمجھے۔ میرے واجب الاحترام ہیں، میرے انتہائی محترم ہیں، اور ان کے بعد نصیر حیدر صاحب نے بھی خطاب کرنا ہے۔ روایت سنیے ذرا، واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، عید کا دن تھا، عید کا نماز عید سے فارغ ہو کے لوگ بھی بیٹھے تھے آقا کی خدمت میں۔ ایک بچہ مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوا۔ کہ میری مائیں بہنیں ذرا خاموشی اختیار کریں، آپ کا ماحول تو بڑا اچھا تھا، آج چیخ و پکار شروع ہے، مہربانی کریں، اللہ کو نام مانیں، مہربانی کریں، ذرا اپنی تقریر بند کریں، میرے غریب کے 2-4 جملے سن لیں، پھر ساری رات تقریر کرتی رہنا۔ صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ ایک بچہ مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوا، امام سجاد علیہ السلام کی نگاہ پڑی، اس بچے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو۔ مدینے والے حیران ہو گئے کہ وقت کا امام ایک بچے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حیران ہو کے پوچھا، فرزند رسول یہ بچہ کون تھا جس کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہو گئے؟ فرمایا میرے چچا عباس کا چھوٹا بیٹا ہے، عبید اللہ ابن عباس، ثم ذاکرہ واستعبرہ،
اپنے چچا کو یاد کیا. پھر امام سجاد نے بڑا گریہ کیا اپنے چچا کو یاد کر کے، اور پھر فرمایا لقد آثر و ابلا و فدا اخاہ بالنفس. میرے چچا نے کربلا میں اصرار کیا، اپنی جان کو آزمائش میں ڈالا اور بھائی پر اپنی جان کو قربان کیا. اور پھر فرمایا وَإِنَّ لِعَمِّيَ الْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْزِلَةً يَغْبِطُهُ بِهَا جَمِيعُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ کے نزدیک میرے چچا عباس کا ایک ایسا مقام و مرتبہ اور منزلت ہوگی کہ تمام شہید جس مقام و مرتبہ پر رشک کریں گا. مرضی آپ کی بولے نہ بولے. کیا فرما رہے ہیں امام علیہ السلام؟ مولا عباس کی عظمت قیامت کے دن سب شہداء قبلہ تشریف فرمائے، علماء بیٹھے ہیں مجلس میں. شہداء ایک تو خود جمع کثیر ہے، پھر اس پر الف لام داخل ہے، جمع محلہ بال. تمام شہداء رشک کریں گے، یعنی کائنات کے پہلے شہید حضرت حابیل علیہ السلام سے لے کر اور کائنات کے آخری شہید امام زمانہ تک ہر شہید اس مقام پر رشک کرے گا جو اللہ حضرت عباس علمدار کو عطا فرمائے. یار غور کرو، انبیاء شہید ہوئے، اولیاء شہید ہوئے، اوصیاء شہید ہوئے. سامنے گرامی، بدر کے شہداء، احد کے شہداء، سید الشہداء حمزہ شامل ہیں، جناب جعفر طیار شامل ہیں. کیا مقام ہوگا حضرت عباس علمدار کا؟ امام سجاد فرماتے ہیں ہر شہید رشک کرے گا. رشک توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما؟ اچھا پہلے غور کرو، ایک حسد ہوتا ہے، ایک رشک ہوتا ہے.